السلام علیکم۔ ابھی آج کی خبر ہے مولانا جرجیت صاحب کو جیل سے رہائی کا الحمدللہ ضمانت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا جو بھی پروسیس ہے اس کو جلد سے جلد پورا کر دے، اور جو بھی ہمارے علماء حق مصیبت میں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ آج حالات کیا ہیں اور کس طریقے سے علماء حق کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور مولانا جرجیت صاحب کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی اور ہم نے دیکھا فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ مزے لے رہے ہیں، لوگ طنز و تعریض کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، کسی کی مصیبت پر آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے والد حافظ الیاس صاحب اٹاوا کے سب سے نیک انسان مانے جاتے ہیں، آج وہ بستر پڑے ہوئے ہارٹ کے مریض ہیں، اپنے بیٹے کے جیل میں جانے کے غم اور صدمے میں گھل رہے ہیں، اور آپ اس مصیبت پر خوشی منا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تو اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ علماء کی عزت و آبرو کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی قدر کیجئے، علماء سے جڑ کر کے رہیے، اور جو صحیح علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کے بیان کرنے والے علماء ہیں، ایسے علماء سے ہمیں اور آپ کو جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا جب علماء سے لوگ دور ہو جائیں گے اور علماء کا درجہ لوگ جاہلوں کو دے دیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے، ایسا نہیں کہ علم دنیا سے اچانک اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالی علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، جاہلوں سے تقریر کروائیں گے، لیلا مجنوں کی کہانیاں اسٹیج پر سنائی جائیں گی۔ آپ کے بنگال اور سیمانچل میں بہت سارے میں جانتا ہوں، ایسے وقتاؤں کو جانتا ہوں، ایسے مقررین کو جانتا ہوں، پوری تقریر میں شاید قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھتے ہوں، ان کا پورا وقتب اور پوری تقریر ان کی فضول قصے کہانیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھ۔ اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے وقتوں میں آپ اس جلسے کے اسٹیج پر ناچنے گانے والیوں کو بھی بلا ڈالیں گے۔ اگر آپ نے پبلک کی ڈیمانڈ کو دیکھا اور عوام کی ڈیمانڈ کو دیکھا تو آپ کے اسٹیج پر خوبصورت کپڑے پہن کر کے غزل پڑھنے والی شاعرہ بھی آ کر کے غزل پڑھے گی، دیکھ لیجئے گا، اور شروع ہو چکا ہے۔ اس سال سیمانچل کے کئی جلسوں میں نے سنا صاحب شاعر لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ مئو سے آ رہے ہیں، لکھنؤ سے آ رہے ہیں۔ میں شاعروں کی عزت کرتا ہوں، میں بھی تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں، مگر آپ جلسے کو جلسہ رہنے دو بھائی۔ آپ مہنگے مہنگے نذرانے دے کر شاعروں کو بلا رہے ہیں، اور وہ شاعر کھڑا ہو کر کے لمبی چوڑی نعت پڑھ رہا ہے، اس میں آدھی باتیں صحیح آدھی باتیں غلط ہیں، پھر اسٹیج کا مطلب کیا رہ گیا میرے بھائی؟ اگر یہ اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج ہے تو اس اسٹیج کی ایک حرمت، اس کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کے اسٹیج پر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر۔ اہل حدیث کے اسٹیج پر کوئی ایسی غزل، کوئی ایسی نظم، کوئی ایسی نعت نہیں ہونی چاہیے، پڑھی جانی چاہیے جو قرآن و حدیث کے خلاف۔ آپ پیسے دے کر کے بڑے بڑے شاعروں کو بلا رہے ہیں۔ شاعر لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے بیوقوف لوگ پڑھتے ہیں۔ شاعر لوگوں کی کوئی ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ آپ شاعروں کے لیے مشاعرہ ٹھیک ہے، جلسوں میں آپ شاعروں کو بلائیں گے معاملات خراب ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علماء کا مقام لوگ جاہلوں کو دیں گے، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ بغیر نالج کے فتویٰ دیں گے، اور جب وہ غلط فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور کرے۔